میرے ساتھ جناب میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رباب مسعود، میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جی اسما جاوید جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت ماہر نفسیات ہیں، اور ساتھ میں ہمارے رپورٹر شاہ نواز قادری جو کہ کرائم رپورٹر ہیں، اور ان سے ہم تمام تر جو سچویشن ہوئی تھی، جو پورا کرائم سین تھا، اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ آپ سب کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں یہ سوال ہی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ بطور ایک ماں کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ مطلب بچہ گر جائے تو آپ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ میرا بچہ گرا بھی تو کیوں گرا، تو یہاں پہ ماں اگر بچوں کو مار دے، یہ تھاٹ کبھی ذہن میں آ بھی سکتی کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو نا کہتے ہیں نا وہ ایگزامپل نہیں، کلیجہ منہ کو آ جائے سن کے بھی کسی کی اولاد، مطلب کسی کی اولاد، اپنی اولاد تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ، اگر آپ کسی کی اولاد کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گی مدیہ کہ کس مینٹل سٹیٹ پہ وہ شخص پہنچا ہوگا یا ہوگا کہ وہ یہ چیز اٹیمپٹ کر رہا ہے۔ پیچھے سے چلی آتی ہے یہ چیز ہے نا، پوری بیس بنتی ہے کہ کیا پیچھے کا بیک گراؤنڈ اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس نوبت پہ پہنچا یا پہنچی کہ اس نے اپنے بچے کی جان لے لی۔ بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ تو میرا تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ میں آپ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں یا اپنا باپ ایک اپنی اولاد کی جان لے لے، کہ وہ کتنا مینٹلی ابیوزڈ ہوا ہوگا، یا تو وہ شروع سے نارمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں جو بہت نارمل پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو مینٹلی ابیوز اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ میرے خیال سے ساری حدیں ہی پار کر دیتے ہیں۔ اور کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایگو کی وار بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کریں۔ جیسے میں نے بنگلورو کی ماں کے حوالے سے، انڈیا کی، جو آپ ابھی سرچ کر لیجئے گوگل میں، کہ آپ لکھ دیں گے تو 2024 میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جس میں اس عورت، جو پڑھی لکھی عورت، جو ایک سی ای او ایک کمپنی کی، وہ اپنے بچے کی جان لے لیتی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی شاہ نواز قادری، یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور کیا ریزن کیا ابھی تک سامنے لگ رہی ہے کہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ دو واقعات ہیں جو ایک مہینے کے اسپیس کے دوران جو ہے ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہوا تھا 31 جولائی کو، جب اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا اورنگزیب، وہ اپنے دو بچوں کو ہمراہ لے کر دو دریا کے قریب پہنچا۔ اس نے پہلے لٹرلی پہلے ایک بچے کو پھینکا، اس کے بعد دوسرے بچے کو پھینکا اور پھر خود جمپ کیا۔ تینوں کی لاشیں مل چکی ہیں۔ جب اس کے گھر والے آئے، پتہ چلا، تو انہوں نے بتایا کہ یہی میٹر تھا کہ وہ اپنی وائف سے ناخوش تھا، اس کے کچھ ایشوز چل رہے تھے وائف کے، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیپریشن ہو، لیکن وہ ایٹ دی اینڈ ہو گئی سیپریشن۔ کورٹ نے جو کسٹڈی تھی وہ بچوں کی جو ہے ماں کو دے دی۔ اب اس بات پر وہ ڈسہارٹ ہو گیا، اس کو نہیں چاہتا تھا کہ جو میری بیوی ہے یا اس کا سایہ میرے بچوں پہ پڑے، تو اس نے کہا کہ میں اب زندہ نہیں رہنا، بچوں کو بھی نہیں رہنا۔ اب مجھے بتائیں، وہ جو ایک آڈیو جو بہت وائرل بھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس جو بات بھی کر رہے تھے، تو وہ کیا وہ سچ تھی کہ وہ دل برداشتہ تھا بیگم کی بے وفائی سے بہت زیادہ؟ لیکن بہت سارے ایشوز تھے بیگم کے، وہ کافی عرصے سے وہ چلاتا آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے اس کی بیگم اور اس کے بچے کے درمیان علیحدگی ہو، کیونکہ وہ جو محبت کرتا تھا وہ اپنے بچوں سے کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے کہیں بولیں، خود کو بھی مار لیا ساتھ میں۔ اس نے اسی لیے کہ مجھے بلیم نہ کرنا ہو زندگی بھر کہ میں نے اپنے بچوں کو مار دیا، تو اس نے اتنا ہی قدم اسی وجہ سے اٹھایا کیونکہ وہ 3 مرتبہ رنگے ہاتھوں اپنی وائف کو پکڑ چکا تھا، وہ سمجھا بھی چکا تھا، جو رشتہ دار تھے وہ بھی سمجھا چکے تھے، لیکن وہ وائف باز نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھائی کا الزام ہے اس کے، یعنی کہ جو اورنگزیب ہے اس کی بھائی کا الزام ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا واقعہ جو ہے، یقیناً ہم نے بہت سارے رپورٹس کیے ہیں، بہت سارے اسٹوریز کور کی ہیں، لیکن اس سے زیادہ دل خراش واقعہ میری زندگی میں اب تک نہیں آیا کہ جب ایک سگی ماں نے اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھری کے ذریعے ذبح کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یہ واقعہ بھی قریباً اس واقعے کے 7 یا 8 دن بعد ہوا۔ 14 اگست کو یہ واقعہ سامنے آیا تھا، جب ڈیفینس خیبر مجاہد کے اندر ادیبہ نامی خاتون نے اپنے 2 بچوں کو ذبح کیا۔ اور شاہ نواز، وہ بھی کہ جب وہ 2 بچوں کو ذبح کیا، باتھ روم میں لے کے گئی تو ایک بچہ دوسرے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا کہ میری ماں کے جس کے کوئی ذرا بچہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی فطرت جیسے کہ ماں ڈانٹتا ہے تو بچہ ماں سے ہی چمٹ کے روتا ہے، لیکن ایسی پوری سچویشن میں بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک اس کی بہن یا پتہ نہیں بھائی کون پہلے ذبح، اللہ جانے کون پہلے ذبح ہوگا، اور ماں نے بچہ ذبح کیا۔ جو ہمیں پولیس انویسٹیگیشن میں بات سامنے یہ بتائی گئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بچے جو ہے ایک ایک کر کے والدہ جو ہے واش روم لے کے گئیں، پہلے ایک بڑے والے بیٹے کو ذبح کیا، اس کے بعد چھوٹی والی بیٹی ہے اس کو آوازیں باہر آئی ہوں گی، بالکل چیخی ہوگی، بالکل تڑپی ہوگی، لیکن کیا ماں تھی، کیا اس کے ذہن میں طاری تھا۔ دونوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی باڈی ایک ایک کر کے لا کے اس نے بیڈ روم میں رکھی ہے، ان لائن کیا ہے دونوں کو، ایک تصویر ویڈیو بنائی ہے اس کی،
اور اپنے شوہر کو بھیجی ہے کہ دیکھیں میں نے قصہ ہی تمام کر دیا. اب خالی ہم یہ نہیں کہیں گے خالی غلطی خاتون کی تھی, تھوڑی اس کی شوہر کی بھی غلطی تھی. جب اس کی سیپریشن ہوئی, سوری ٹو کٹ یو, وہ میڈیسن بھی لے رہی تھی. جب سیپریشن ہوئی تو اس کو پتا تھا میری جو بیوی ہے وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, تو اس کو کیسے اس نے الاؤ کیا کہ رات میں وہ اس کے ساتھ رک جائے. اور جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اس کی سیپریشن بھی ہوئی تھی 1 سال پہلے سپٹمبر میں 2024 میں, کہ وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں تھی, جھگڑے ہوتے تھے اور کئی دفعہ اس نے اس کو گلا دبانے کی بھی کوشش کی اپنے شوہر کی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں چل رہی تھی تو اسی وجہ سے سیپریشن ہو گئی. اب اس کے بعد جو چھری تھی وہ کچن نائف تھی, اور کچن نائف آپ کو پتا ہے کوئی اتنی زیادہ تیز نہیں, وقت لگا ہوگا. تو آپ اذیت دیکھیں بچوں کی, کتنے معصوم بچے تھے, ان کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ جب جانور ذبح کریں تو اتنی چھری تیز رکھیں کہ جانور کو پتہ نہ چلے. اور کچن نائف سے آپ کو سوچ سکتی ذبح کرنا کتنا اذیت ناک ہوگا. اب والدہ تو اسٹیبل نہیں ہے, لیکن ذمہ داری ان کی گھر والوں کی بھی تھی کہ بچوں کو نہ بھیجتے. کوئی اس عورت کے اپنی پیچھے گھر والے, کوئی بیک گراؤنڈ کے میکی کے لوگ جو بتائیں کہ ہاں بھی اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا, کیا ریزن تھی کہ اتنی پاگل ہوگی کہ اس نے بچے ختم کر دی. کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ اسے دی نا کہ میرے بچے کہتے تھے کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی پین نہ ہو, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیجی جہاں کوئی پین نہیں ہوگی. دیکھیں اس 2 کنڈیشن ہوتی ہیں, یا تو آپ ریونج لیتے ہیں یا آپ سرنڈر کر دیتے ہیں. ریونج والا واقعہ یہ والا ہے جس میں ماں نے اپنے بچوں کو ذبح کیا. سرنڈر والا واقعہ وہ 2 دریا والا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا, بچوں کو ختم کر دیا کیونکہ وہ اس سے لڑ نہیں سکا. اور یہاں پر اس کی بے بسی تھی, اس نے ریونج کے طور پر اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے اس کے جس نے زیادہ پیار کرتا تھا اس کو اس نے تکلیف دی. تو یہ ریونج کا معاملہ تھا. اور اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکے کیونکہ یہ فیملی مذہبی ٹائپ کی فیملی ہے, تو وہ سامنے نہیں آئے. لیکن سب اس میں جو چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ ساری وجہ جو تھی نا وہ میڈیکیشن تھی. میڈیکیشن کی ہائی ڈوز تھی, وہ مینٹلی طور پر اسٹیبل نہیں تھی. اس کو اچانک سے کوئی چیز غصہ آیا, کیا ہوا کہ اس نے اپنے سگے بچوں کو ذبح کر دیا. تو اب وہ حراست میں ہے. پولیس نے تو اسی دن ہی اس کو اریسٹ کر لیا تھا جو قتل تھا. کیا کیا اس اب اس کی ایک تو میڈیکیشن بھی چل رہی ہے اور کورٹ جو ہے ٹرائل بھی چل رہا ہے, اور ابھی وہ جیل کسٹڈی ہے, جیل میں ہے. لیکن یہ واقعہ ساری زندگی وہ نہ ہی بھول سکے گی, نہ ہم لوگ بھول سکیں گے. کیونکہ واقعی اس نوعیت کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ماں نے اپنے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا. میں دیکھیں ڈاکٹر تو کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ تو میں لوں گی وجاہت, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بینگ اے فادر کتنا پینفل ہے کہ کوئی ماں یہ سوچنا بھی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو ذبح کر سکتی ہے, وہ بھی اتنے چھوٹے بچوں کو. میرے خیال سے جب سے یہ نیوز ابھی چل رہی ہے, جب سے میرے گوز بمس ہوئے ہوئے, اور میں یہ چیز کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہا کہ کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے دن رات ان کو کھیل بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ خوش ہوتے ہیں تو بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ چوٹ نہ لگ جائے, کہ کہیں سر نہ ٹکرا جائے. کہیں ابھی بارش میں بچے نہا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ سلپ نہ ہو جائے. بالکل. اور جب بچے کو کوئی خراش آتی ہے تو وہ منہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے. ہمیں خود جج کرنا پڑتا ہے اور ہمیں خود اندازہ لگانا پڑتا ہے بینگ اے فادر یا بینگ این انکل, اور ماں کے کتنی تکلیف زدہ کام ہے کہ بچے کو تکلیف ہے اور آپ اس کو جج کریں اور آپ اس کو چوٹ کو مرہم دیں. اور اتنا تکلیف زدہ واقعہ لگے. میں خود نفسیات میں کام کرتا ہوں اور ایسے کیسز میں نے بہت دیکھے ہیں. لیکن یہ مجاہد والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے میرے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے. اور بے شک یہ کیوں ہے اس کو تو میں بہت اچھی طرح سمجھ بھی چکا ہوں, انویسٹیگیٹ بھی کر چکا ہوں. آئی نو ایوری تھنگ کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. لیکن پہلے ہوا تو ہے نا, یہ ریزن جو بھی ہے, جو بھی معاملہ تھا, پیچھے کیا تھا معاملہ, آگے کیا تھا, لیکن جو وقتی جو چیز ہم نے آنکھوں میں دیکھی ہے وہ کیسے ہضم کریں. کہ ایک ماں نے بچوں کے گلا کاٹ دیا اور اس کی گردنیں کاٹ کے واٹس ایپ کر دی کہ دیکھو, مطلب یہ جو چیز جس نے دیکھی ہوگی وہ کتنا بڑا ٹراماٹائز ہوا ہوگا, اور کس طریقے سے ایک آدمی جو اس کا ہسبینڈ تھا. ہم ہمیشہ عموماً عورتوں کی حقوق میں زیادہ بات کر جاتے ہیں, مردوں کا پین کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ مرد پہ کتنا پین گزرتا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر کسی مرد کو یہ خبر یا یہ نیوز ملی ہوگی تو اس کا بھی خون خشک ہو چکا ہوگا. بالکل. اور یہ ایسی دل دہلا دینے والی خبر ہے. تو میں چاہوں گی کہ اے ایس پی ندا جنید جو کہ درخشاں تھانے سے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے یہاں پہ ڈسکشن کا ہمارے ساتھ پارٹ بنیں. اور ندا صاحبہ کیونکہ آپ درخشاں تھانے کی حدود میں بھی دیکھیں, اگر 2 دریا ہے تو وہ بھی کہ درخشاں تھانے کی حدود میں ہی وہ لائی کرتا ہے وہ بھی. اور جو ابھی جو خیبر مجاہد میں جو واقعہ ہوا ہے کہ یہ بھی درخشاں تھانے کی حدود میں لایا کرتا ہے. تو اس میں جو آپ کے سامنے جو فائنڈنگز آئی ہیں وہ کیا فائنڈنگز ہیں؟ میں چاہوں گی کہ ذرا جو خیبر مجاہد جو بھی 14 اگست کو جو واقعہ ہے اس حوالے سے بتائیں پہلے.
اچھا دیر ور ملٹیپل فائنڈنگس. مطلب اگر ہم صرف اس انسیڈنٹ کی بات کریں, اگر آپ مطلب انویسٹیگیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہی ہیں تو مطلب دیٹ واز کلیئر کہ وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ اسی نے کیا تھا. دیر ور ملٹیپل فیکٹرز, ان کی ریزنس کیا تھیں, مطلب وہ کون سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی. وی آر جسٹ لائک گیٹنگ دا تھنگز آن اٹ. اور مطلب دیٹ از ویری کلیئر کہ شی واز آن دا میڈیکیشن. وہ اپنی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز کو فیس کر رہی تھی. شی ہیز بین ٹیکنگ سائیکولوجیکل سیشن سنس 2017. ڈاکٹر سے بات ہوئی کہ وہ جو اس کو یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا تھا, جو اس کو میڈیسن دے رہا تھا, کہ اس ڈاکٹر نے اس عورت کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ ایکچولی ہم ابھی ان کے ساتھ ان ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر ور ملٹیپل ڈاکٹرز. ان میں کچھ فیمس ہیں ہمارے پاس, اس میں کچھ انسٹیٹیوٹ بھی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بھی کچھ اپوائنٹمنٹس لی ہیں تاکہ ہم اس چیز کو فردر کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ اچھا بتا بھی سکیں کہ کیا مسئلہ کیا تھا اس عورت کے ساتھ جس کی وجہ سے میڈیسنس لے لی تھی. دیر ور ملٹیپل فیکٹرز. اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, شی واز بیسکلی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ شی واز بیسکلی چائلڈ ود بروکن فیملی. سنس چائلڈہڈ وہ جو ہے اسی ٹراما میں تھی. ایک تو وہ بروکن فیملی کا حصہ تھی, اور اس کے بعد آفٹر دیٹ انسیڈنٹ ہم مطلب یہ کہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود بھی ڈائیورس تھی. اٹس بین اے ایئر اس کی جب ڈائیورس ہوئی تھی. تو شی واز پرزیومنگ کہ جو لائف میں نے گزاری سیم وہی لائف اب میرے بچے گزاریں گے. اوکے, تو یہ اس کو فیئر تھا. یہ اس کو اور بھی بہت زیادہ انسیکیورٹیز تھی ریلیٹڈ ٹو کڈز اور سارا کچھ, کہ میرے بچوں کو ٹھیک سے ان کی وہ نہیں کی جا رہی تھی, ان کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا تھا. آبویسلی اس کی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی کورٹ سے کہ وہ جو بچے تھے دے ور مطلب ان دا کسٹڈی آف دیئر فادر, تو اس کو بہت زیادہ انسیکیورٹی. وہ باپ سنگل تھا, باپ نے شادی بھی کر لی تھی؟ وہ سنگل ہی تھا. ٹھیک ہے. اور جب وہ باپ کے پاس ہوتے تھے بچے, تو وہ ان بچوں کی ٹیک کیئر کون کر رہا تھا, باپ تھا یا دادی تھی؟ باپ تھا گھر میں, مطلب ان کی پوری فیملی تھی. اور انہوں نے ایک میڈ بھی رکھی ہوئی ہے جو پراپر ڈے صرف ان کے بچوں کے لیے ہوتی تھی. بچوں کے لیے ہوتی تھی. وہ بچے اسکول سے آتے تھے, وہ کیا وہ بھی ڈیفینس میں بچے رہتے تھے؟ بالکل. دے ور ویری انٹیلیجنٹ. وہ بہت اچھے اسکول میں, ایک بہت اچھے اسکول میں وہاں پہ ایجوکیشن لے رہے تھے, اور ڈیلی اسکول جا رہے تھے. اور ان کی مدر مطلب شی واز کانسٹنٹلی پکنگ دیم اپ, اور ان کو ٹیوشن خود دیتی تھی, خود بچوں کو پڑھا بھی رہی تھی. بالکل. مجھے بتائیں وہ کیا ان سے آپ کی بات ہوئی ہے کیونکہ خاتون کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی؟ بالکل. تو وہ جو مالک مکان ہے, کیا ان سے بات ہوئی کہ مطلب انہوں نے دیکھا کہ آف کورس یہاں تو ہم ایک میڈیا والے جاتے تو ہمیں گھر نہیں ملتا یا کوئی بھی, تو انہوں نے کچھ دیکھ کے گھر دیا ہوگا نا, اگر کرائے پہ دیا ہوگا, ایک اچھی جگہ پہ خیبر مجاہد میں اگر وہ رہتی ہیں تو؟ اس کے لیے ایک پوری مطلب ایک سٹوری ہے. وہ جو گھر ہے وہ بیسکلی اس کی مدر کا تھا, بندی کی. ٹھیک ہے, ان کا اپنا گھر تھا, وہ رینٹ پہ نہیں تھی. وہ جو رینٹ مطلب رینٹ جو تھا رینٹ پہ اس کی مدر نے لیا ہوا تھا. اچھا. وہ اس کی مدر کے نیم کے اوپر رجسٹرڈ تھا, بیکاز دیر از دیٹ پالیسی ان ڈی ایچ اے کہ وہ اس طرح سنگل کسی کو نہیں دیتے. ان کی پراپر ایک پالیسی ہوتی ہے, ان کی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, تو وہ ساری اس کی مدر کے نیم کے اوپر تھی. اینڈ آفٹر دیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب اس کی ڈائیورس ہوئی, تو جو اس کا ہسبینڈ تھا اس نے اس کو ڈائیورس سے پہلے ہی مطلب دے ور اسٹیئنگ ان دیئر, تو اس کے بعد وہاں پہ وہ رہ رہے تھے, تب تک دے ور میرڈ. اور دے شفٹڈ دیئر ان مے بی اگست ان مئی 2024. چل میں اس کو کنٹینیو کروں گی, لیکن مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم اپنے شو میں بات کریں جو اسی مہینے دو بڑے خوفناک واقعے ہوئے. ایک تو دو دریا پہ کے ایک شخص نے اپنے دونوں بچوں سمیت پانی میں چھلانگ لگا دی, اور وہ عورت جس کو ابھی سارے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جس نے اپنے دو بچے اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دیے. بظاہر وہ عورت پڑھی لکھی عورت تھی, اس کے دونوں بچے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے, وہ اپنے بچوں کو خود پڑھاتی تھی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی جاہل عورت تھی یا وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو ان تمام تر چیزوں سے بچا لے گی, تو ایسا نہیں ہے. ایسے بہت سارے نفسیاتی ایشوز چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے میں آگاہی رکھنا بڑا ضروری ہے. آسما جی, آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ تو کورٹ میں سے بہت سارے کیسز دیکھتی ہیں, آپ کیا ایکسپیرینس کرتی ہیں, کیا مناظر ہوتے ہیں کہ جب اسپاؤزز کے درمیان سیپریشن ہوتی ہے اور پھر جب بچوں کی کسٹڈی کا کیسز ہوتے ہیں؟ تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا اگلیسٹ ایسپیکٹ جو میری لا پریکٹس میں ہے. اینڈ میرے پاس بہت زیادہ کسٹڈی کے میٹرز ہوتے ہیں. ایز اے لائر میری اپروچ یہ ہے کہ میرا کلائنٹ پیرنٹس نہیں ہے, میں باپ انگیج کرے یا ماں, مائی کلائنٹ ول بی دا چائلڈ. اور میں سب سے پہلے یہ ایویلویٹ کروں گی کہ اس بچے کا ویلفیئر
एक्चुअली उस क्लाइंट के पास है जो मुझे अप्रोच कर रहा है या नहीं. तो मैं उनको काफ़ी इंटरोगेट खुद भी कर चुकी होती हूँ कि भाई आपको कस्टडी, जैसे फॉर द सेक मुझे बाबा कोई अगर एंगेज करे तो मैं पूछती हूँ आपको कस्टडी मिल जाएगी, हाउ विल यू मैनेज, क्योंकि आप तो सुबह जाएंगे काम पे, बच्चा किसके ऊपर होगा, जी मैं मेड रख लूंगा, नैनी रख लूंगा, गवर्नेंस रख लूंगा, डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल एबिलिटी टू हायर और एंगेज एनी डोमेस्टिक स्टाफ. तो उसमें मैंने कहा कि आप माँ से छीन के एक नौकर के हवाले बच्चे को करेंगे. कीप इन माइंड कि ये बच्चे ड्राइवर के साथ अकेले आते जाते थे, अक्सर नौकरों पे छोड़े जाते थे. तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं पूछती हूँ. अनफॉर्चुनेटली जब माँ और बाप का इस तरह का केस आता है तो उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ ईगो होता है. मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, मैं बच्चों को जान से मार दूंगा. ये एस्पेक्ट्स मैंने देखे. कोर्ट कस्टडी मैटर्स में बहुत दफ़ा बच्चे को जजेस अलग से बुला के इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, पूछते बेटा आपकी प्रेफरेंस हो, और ये एक से ज़ायद मौक़ों पे पूछा जाता है क्या वुड यू रादर लिव विद योर मदर या आप अपने अब्बा के साथ रहेंगे. देयर वाज अ चाइल्ड मेनी ईयर्स अगो, और मेरी तो रूह कांप गई थी, जिसके बाद मैंने गार्डियन एंड वार्ड केसेस ही लेना छोड़ दिए थे. 15-16 साल पहले उस बच्चे ने कोर्ट में जाके कहा कि मैं वकील आंटी के साथ रहना चाहता हूँ. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज क्यों रहना चाहते हो, आई आस्क्ड हिम लेटर, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही मेरे दुश्मन हो चुके थे उस वक्त तक. तो उसने मुझे ये कहा कि यू नो आप मुझसे पूछती हैं कि मुझे क्या चाहिए है, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर इम्पोज करते हैं. फॉर इंस्टेंस माई फादर लाइक्स टू ईट बीफ, तो मुझे बीफ बर्गर खाना है. माई मदर डज नॉट लाइक बीफ, तो मुझे चिकन बर्गर खाना है. एंड दे नेवर आस्क मी कि मुझे क्या खाना है, जबकि मुझे सिर्फ एग एंड चीज़ बर्गर खाना है, विच वॉज समथिंग आई हैड डन कि मैं उसको इवैल्यूएशन के लिए एक मीटिंग में लेके बैठी बच्चे को बात करने को. तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे, तो उसने कहा एग एंड चीज़ बर्गर. आई सेड ओके. मैंने 2 एग एंड चीज़ बर्गर ऑर्डर किए और मैं अंडा नहीं खाती, पर मैंने उस बच्चे को पता नहीं चलने दिया. एंड दैट्स वेयर आई वन द ट्रस्ट, ताकि वो मुझसे बात करे. एंड द चाइल्ड वेंट टू द जज एंड ही सेड कि मुझे इनके साथ रहना है, मैं विजिट कर लिया करूंगा अपने पेरेंट्स को. दैट वाज वेरी हर्टफुल फॉर मी. अब आप सोचें कि बच्चे की एक मेंटल स्टेट, आप कोर्टों का हाल देखिए. फैमिली कोर्ट्स मेरा बहुत, मुझे लगता है कि हमेशा फैमिली और गार्जियन कोर्ट्स जो हैं वो मेन कोर्ट से अलग होना चाहिए. एक कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए. उसी जज के पास चार्ज है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, वही सिविल जज भी है. हर तरह के केसेस आ रहे हैं. 10 दफा तो उसी कोर्ट के अंदर हथकड़ी लगे हुए क्रिमिनल्स आ रहे होते हैं, बच्चा वो देख रहा है. अच्छा, जो यूजुअली इंटरिम सेटअप होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कस्टडी केस, उसके अंदर क्या होता है कि जी ऑल्टरनेट सैटरडेज को, फर्स्ट या थर्ड या ऑल्टरनेटिवली सेकंड और फोर्थ सैटरडे को बाप से मुलाकात कराई जाती है कोर्ट प्रेमिसेस में. कोर्ट प्रेमिसेस ऐसी जगह है जहाँ के आप बच्चे को लेके आए. मुलाकात का जो दौरानिया होगा 2 से 3 घंटे का है. ये फैमिली जो अब से कुछ दिन पहले तक एक साथ एक नॉर्मल फंक्शनल फैमिली थी, अब वो ऑल्टरनेट सैटरडेज पे बाप को मिल रहे हैं, तो वहीं से डिसफंक्शन का आपने बीज बो दिया. दिस मदर, अगर आप देखें, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, शी केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम. ये 4 बहनें थी, फादर ने मदर को बचपन में ही डिवोर्स कर दिया था. बात की कि आपको प्रेमिसेस में मिलना है, लेकिन मुझे बताएं कि ये तो अगर दोनों जो पार्टीज उनके दरमियान अगर इतना सा हो जाए कि हाँ कि हम कहीं बाहर मिल सकते हैं या आप आके लेके जा सकते हैं, तो वो भी तो ऑप्शन है ना. ये तो ईगो की वजह से. जी मैं आपको बताऊं, इन केसेस में मुझे ना कोर्ट में इतना मेहनत करनी पड़ रही होती, ना अपोजिंग काउंसिल से मुझे इतना मसला होता है. मुझे सबसे बड़ा मसला अपनी पार्टी से डील करने में होता है और सामने वाली पार्टी, क्योंकि ईगो इश्यूज. मैं आजकल बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ और अब एक ट्रेंड भी बन रहा है, ग्लोबली हो रहा है, को पेरेंटिंग करें, दोनों मिलके पालें. बहुत जरूरी है. बिल्कुल. कुछ चीजें देखिए, बाप नेचुरल गार्जियन, डिवोर्सेस इतनी अगली होती है कि आप अगले की शक्ल नहीं देख सकते. एग्जैक्टली. और मेरा कहना ये कि भाई ऐसे टर्म्स तो रखो कि बच्चे के ही सिलसिले में, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं है, यू हैव टू कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, व्हिच इज समथिंग दे डोंट वांट टू. अब मेरे पास जो मदर्स आती हैं, मुझे सोल कस्टडी चाहिए, मैं चाहती हूँ बाप की, वो बच्चा शक्ल ना देखे, बाप की शक्ल नहीं देखेगा तो क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा. वो बच्चा पेरेंट टीचर मीटिंग में दूसरों के बापों को आते हुए देखता है और माँ कह रही है इसका बाप आएगा तो मैं तो यूं जान दे दूंगी, फलाना कर दूंगी. ईद की मीटिंग पे आप यकीन करें, मुझे अभी रिसेंटली किसी क्लाइंट ने मुझसे फाइल भी वापस मांग ली और मैं बड़ी खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि वो ये पोस्ट कर रही थी कि बाप को मैंने मिलने नहीं देना ईद के दिन. एंड दिस इज अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, तालीम याफ्ता मदर. ईगो. तो मैंने बाप से मिलने नहीं देना है. एंड केस लेने से पहले मैंने उनसे पहले ये पूछा, इज ही अ गुड फादर. आप खुला ले रही हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, मेंटेनेंस का केस भी मैं कर दूंगी, लीगल गार्जियनशिप भी मैं आपको दिलवा दूंगी. इज ही अ गुड फादर? एंड शी सेड यस ही इज अ गुड फादर, पर मैंने अपनी बच्ची पे इसका साया नहीं पड़ने देना. अ चाइल्ड ब्रॉट अप विदाउट अ फादर और अ मदर, आप सोचिए कि वो क्या वो मुकम्मल इंसान बनेगा.
بالکل نہیں. یونائٹڈ نیشنز کے سارے چارٹرز ہیں, بچے کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جو انفارچونیٹ بات ہے, اسٹیٹ کا ایک میکینزم ہونا چاہیے, چائلڈ ویلفیئر آفیسرز ہونے چاہیے, سوشل سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, کوئی اس چیز کو سپروائز کرے. ہم بچوں کے مطلب ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ بچے پیدا نہ کریں, آپ کی ویلیویشن ہوگی کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کریں گے. بٹ کوئی تو سپروائز کرے کہ بھائی یہ کس مینٹل کنڈیشن میں ہے, بچے کا ویلفیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسے سیٹ اپ میں. صحیح. مجھے بتائیں, یہ جو دونوں کے درمیان جب ماں باپ میں سپریشن اور جو ڈیورس ہوئی تھی, کیا یہ کوئی اگلی ڈیورس تھی کہ جس کو, کیونکہ دیکھیں ایک ریئیکٹیو ابیوز ہے جس کے بارے سے ہم بات نہیں کرتے, بٹ میں آگے جا کے اس پہ شو ضرور کروں گی کہ آپ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے دیسی ہاؤس ہولڈ میں جہاں پر ماں اتنی طاقتور نہیں ہوتی, اگر اس کو اس کی ساس ڈانٹے یا اس کا میاں اس پہ تشدد کرے, اس کو ڈانٹے, تو وہ اپنا سارا جو غصہ ہے وہ اپنے بچے پہ نکالتی ہے, اور ایک طریقے سے اس کو لگتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے بدلہ لے لی ہے. خود وہ تکلیف میں آتی ہے لیکن ان کو جواب وہ بچے کو مار کے دے رہی ہوتی ہے. تو کیا کچھ ایسا ہی سلسلہ آپ نے اس کے ادیبہ کے کیس میں بھی دیکھا, اور کیا ویسے ہسٹری تھی کہ کیا وہ بچوں کو پہلے کبھی سے مارا تھا؟ اچھا نہیں, اس کیس کی ایسی کوئی ہسٹری نہیں تھی, کبھی بچوں کو نہیں مارا. اس کی ہسٹری یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بہت دفعہ ہارم کرنے کی کوشش کی ہے. شی ہیز اٹیمپٹڈ سوسائڈ ملٹیپل ٹائمز, بٹ بچوں کو اس نے کبھی کچھ نہیں کہا. اور وہ کیوں سوسائڈ, وہ کیوں اس نہج پہ آتی تھی, یہ پتہ چل سکا کہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی تھی. اس پہ وہی نا کہ اس کے مطلب شی واز ان اے اسٹیٹ آف لائک اتنا سویئر قسم کا ڈپریشن تھا. اب دیر ور ملٹیپل فیکٹرز اس کے پیچھے. Was she happy with the divorce? No. She never accepted a divorce. Even now اس کو جو ہے وہ اس acceptance phase میں نہیں آ رہی کہ مجھے divorce ہو چکی ہے یا نہیں. میاں سے اتنی محبت بھی کرتی تھی وہ, ایسے ہی ہوگا. I don't know, اب اس کو آپ محبت کا نام کہیں یا سمپلی آپ اٹیچمنٹ کا نام لیں کہیں, کیونکہ آلموسٹ اس نے اپنی زندگی کے 9 سال ایک شخص کے ساتھ گزارے ہیں, اور ابھی بھی آفٹر سیٹلمنٹ بھی وہ پراپر اس کو مطلب جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ بھی دے رہا تھا, سب کچھ اس کو پرووائڈ کر رہا تھا. اور دوسرا ڈیلی کڈس کو وہ ڈرائیور بھی پرووائڈ کرتا تھا کہ وہ ڈیلی اپنی ماں سے ملتے تھے. اسکول کے بعد kids went to her mother, اور اکثر وہ ان کو پک کرنے جاتی تھی, اس کے بعد ان کا فوڈ, ان کو ٹیوشن دینا, سب کچھ وہاں تک ہوتا تھا اپنی ماں کے پاس. شام کو 6-7 بجے ڈرائیور ان کو واپس اپنے باپ کے پاس لے کے آتا تھا. تو دس واز اے سارٹ آف کو پیرنٹنگ ایز ویل کہ بچے, اس کی ڈیلی کی روٹین تھی. بچے روز, ایسا نہیں کہ ایک دن ماں کے پاس گئے, ماں نے اسی دن بچوں کو نہیں, مار دیا. بچے تقریباً ڈیلی, بچے ڈیلی ماں کے پاس جاتے تھے, اور اس کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ وہ بچے جس طرح اسکول سے اگر واپس آتے تھے تو ان کو شاور دے کے, پھر ان کو نماز پڑھا کے, پھر ان کو فوڈ دے کے, پھر وہ ان کو پڑھاتی تھی, ٹائم اسپینڈ کرتی تھی. ہاں, دیٹ واز دا پارٹ آف اے ریگولر جو ڈے ان کی اس کی روٹین ہوتی تھی. اور اس نے کبھی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک نارمل کنورسیشن ہوتی تھی ریلیٹڈ ٹو کڈس, آل ٹائم ریلیٹڈ. گھر میں اکیلی ہوتی تھی, گھر میں اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا جب اس نے بچوں کو مارا؟ بچوں کی چیخنے کی آوازیں کہیں نہ کہیں تو گئی ہوں گی. اس ٹائم ان کے گھر میں ایک میڈ موجود تھی, ایگزیکٹ اس ٹائم تو نہیں, مطلب اس ٹائم سے پہلے, کیونکہ اس کی جو میڈ کا ٹائم ہوتا ہے وہ صبح ڈیلی 11 بجے آتی ہے اور 4 بجے تک اس کے گھر پہ رہتی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تب میڈ واز دیئر, اور وہ اپنی کوئی روٹی وغیرہ کچن میں بنا رہی تھی. اچھا, اکارڈنگ ٹو میڈ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ تم کھانا بناؤ, میں بچوں کو نہلا کے, بیکاز اس ٹائم 14 اگست تھا, اور اس نے بچوں کے لیے 14 اگست سے ریلیٹڈ کچھ کاسٹیومس تھے وہ بھی بنائے ہوئے تھے, 14 اگست تھے, تو انہوں نے اس نے پہلے وہ کپڑے پریس کروائے, کپڑے پریس کروا کے she hung those clothes in the cupboard, اور اس کے بعد اس نے بچوں کو شاور کے لیے لے گئی. پہلے وہ بڑے بیٹے کو لے کے گئی تھی, اور اس ٹائم پہ میڈ نے کوئی آواز نہیں سنی, کیونکہ دے یوز سلنڈر یا پتہ نہیں کچھ گھر میں کوئی گیس والی کوئی, اکارڈنگ ٹو ہر ماسی کی کوئی گیس والی کوئی مشین تھی, وہ جو گیس جو کھینچتی اس کا شور ہوتا ہے, بالکل اس کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے. اس نے کہا کہ باجی نے آ کے کہا کہ یہ چلا دو اور تم روٹی بناؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے آواز نہیں سنی, میں نے بس یہ سنا جب وہ آئی ہے تھوڑی دیر بعد, اور وہ سمیہ کو چھوٹی بیٹی, آواز نہیں ہوتی جنڈے کے چیخنے کی آواز نہیں, اپارٹمنٹ تھا تو اتنی تو آواز, مطلب اپارٹمنٹ تھا, چھوٹا سا ایک آپ کہہ لیں کہ اپارٹمنٹ تھا. ہاں, لیکن آواز اس ٹائم کسی نے نہیں سنی, ایک تو ماسی نے بھی نہیں سنی, دروازہ بند تھا, ایک واش روم کا دروازہ بند تھا, اس کے بعد پھر روم کا دروازہ بھی بند تھا, پھر اس کے بعد آپ سائڈ پہ جا کے آپ کچن دیکھتے ہیں جہاں پہ وہاں وہ کپڑے وہ روٹی بنا رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو چھوٹی بیٹی تھی وہ اس ماسی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, تو جب وہ آئی ہے اس نے بیٹی کو ایسے کھینچا ہے. میں ویسے اس کو یہیں سے کنٹینیو کروں, مجھے بریک لینی ہے, میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. بہت سی چیزیں میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے آس پاس آپ بھی نظر رکھ سکیں, تھوڑی آنکھیں کھول کے رکھیں. بریک کے بعد ملتے ہیں.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डिफेंस में जो दिल दहला देने वाला वाक़या, क्योंकि वजह से मैं शो के आगाज़ में भी बाप से बात करी थी, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया आपको बताते चलें कि माँ तो एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी हस्ती है कि अगर दुनिया में आपसे कोई सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है तो वो आपकी माँ है। और उसके बाद फिर हम सुनते हैं कि एक माँ, अल्लाह जाने वो खुद किस चीज़ से गुजरी होगी कि एक पढ़ी लिखी माँ अपने हाथों से ही अपने 2 बच्चों को ज़िबा करती है, जो अपनी डिवोर्स को लेके अभी भी डिनाइल में मौजूद थी। तो कि हमारे से जो एस मैनेजर साहब मौजूद थे तो हम उनसे मज़ीद बात कर रहे थे और वो मैं बता रही थी कि जिस दिन पूरा वाक़या हुआ है तो एग्जैक्टली क्या हुआ। आपने बताया कि बेटे को जो ज़रार था उन्होंने अपने बेटे को पहले शावर लेने के अंदर लेके गई, बेटे को मारा, वो बाहर आई, मेड ने कहा वो रोटियाँ बना ली थी, जो समियाँ थी जिसका फीड, मेरा अपना बच्चा 3.25 साल का है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे फीडर पीता बच्चा जो है वो कितना छोटा हो सकता है और बच्चे की क्या सोच होती है जिसको ज़िंदगी में तकलीफ़ का भी नहीं पता, खून का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि माँ इंसान के लिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन। वो बच्चा इतना मासूम है और आपने फिर वो समिया को लेके गई और जो मेड थी वो देख रही थी तो मेड ने ये नहीं देखा कि उस औरत के कपड़ों पे अगर उसने कत्ल किया तो कुछ खून तो होगा। एक्चुअली ये था कि अकॉर्डिंग टू मेड जिस टाइम वो रोटी बना रही थी उसने अभी तवे के ऊपर रोटी डाली थी तो उसको बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई थी समिया क्योंकि जो मेड थी वो उनके घर पे तकरीबन 7 साल की थी, लाइक अ फैमिली। तो वो बच्चे जो थे उसके साथ अटैच थे क्योंकि वो फुल डे उनकी एज अ नैनी थी। तो समिया उसके पास ऐसे खड़ी हुई थी कि मुझे रोटी बना के दो, मुझे खाना खाना है। तो उसने उसका फीडर बना के साइड पे रखा हुआ था। तो अब अचानक ही जब उसने रोटी डाली हुई है पीछे से उसकी माँ ने बाजू पकड़ के उसको खींचा है और खींच के उस तरफ कमरे में ले गई, बिल्कुल ऐसे देखें जिस तरह ये किचन है इस तरह ऐसे निकल के साथ ही रूम है। वो लेके गई है तो उसने जाके अंदर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा जितनी देर में मैंने ये उतारा या जितनी देर मैंने मोड़ के देखा मुझे सिर्फ उसकी कमर नजर आई है और समिया चीखते हुए नजर आई है, तो मैंने रोटी उतार के मैं पीछे गई हूँ तो मुझे अंदर से चीखों की आवाज़ आई है, समिया की चीखों की आवाज़ आई है। जब मैंने देखा तो ज़रार को ढूंढा, मुझे ज़रार भी नहीं मिला तो मैं एकदम घबरा गई और वो उसी डर के मारे वो फ़ौरन जो है चूल्हा बंद किया और उसके बाद वो वहाँ से भागी है चादर लेके। और वो इतना डर गई थी कि वो वहाँ से उस घर से निकली है और वो अब उस मेड के पास फ़ोन नहीं था कि वो कॉल करके किसी को बता सकती। उसका जो फ़ोन था अकॉर्डिंग टू हर उसने कहा कि मेरा फ़ोन बंद था और हमने उसको मतलब अभी चेक करवा रहे हैं कि क्या वो वाकई बंद था, क्योंकि हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है तो वो वाकई जल्दी से भागते हुए निकली है जैसे कोई बंदा डर के निकल रहा हो भाग के। उसको ये था कि मैं बस डर गई कि कहीं बाजी बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे और अभी उसको कहीं ये खौफ था, वरना देखिए वो कहने से डर गई। देखिए अक्सर मैं अगर मुझे मेरे बच्चे पे गुस्सा मैं इसको कमरे में लेके जाऊँ तो मेरी मेट मेरे पीछे नहीं आएगी, उसको पता है कि बाजी ने कमरा बंद कर लिया बच्चा, तो किसी को वहमो गुमान में भी हो सकता कि ये बाजी जाके बच्चे को मार सकती है। मेरे ख्याल से उसको एक एहसास या उसको कोई एक चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ हो गई है गड़बड़, तभी वो भागी है, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता वो भाग के गई है जो बाप उनके घर गई है। बिल्कुल, और उनको जाके बताया एंड इट टुक हर अराउंड 30 मिनट्स टू रीच देयर क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे है और उसने कहा कि मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, मैं पैदल भागी हूँ। तो वो वहाँ तक गई। कितना उसको मतलब कितना खौफ होगा उसके कि उसने कुछ देखा होगा डेफिनेटली, तभी वो उसके कि वो भागी और वो पहुंची है भाग के कि उसको देखें। अच्छा, माँ तो चले अब कस्टडी में है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने फाइंडिंग सामने आ रही हैं, मज़ीद आएंगी। जो दूसरी वाली पार्टी है जो बाप वाली साइड है वो उस वक्त किस हालत में है? आपकी उनसे बात हुई? आर दे एक्टिंग नॉर्मल और ये वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है? कुछ ग्रीफ में भी हैं, कुछ अब नॉर्मल भी हैं, शायद दे हैव एक्सेप्टेड जो हो गया या शायद दादी का कोई मतलब कोई रिएक्शन या अभी हम दादी को जो है अभी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि वो नहीं आ सकती, मतलब